مردوں کے احرام سے پہلے عورت کے احرام کو سماعت کر لیں. دیکھیں عام حالات میں بھی اور احرام میں بھی عورت پر لازم ہے کہ باریک لباس نہ پہنے. اس طرح اگر عورت نے شلوار پہنی ہے کہ وہ اتنی باریک ہے کہ پاؤں کی رنگت نظر آتی ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. احرام میں بھی گناہ ہے، احرام کے علاوہ بھی گناہ ہے. اسی طرح ایسا لباس پہننا کہ جس سے کلائیاں کھلی ہوں، یا شلوار اوپر ہے اور پاؤں کے ٹخنے وہ نظر آ رہے ہیں، یا بازو نظر آ رہے ہیں، یا اتنی باریک چادر ہے کہ اس سے بال اس کے نظر آتے ہیں، بالوں کی رنگت نظر آتی ہے، گدی نظر آتی ہے، یا گلا نظر آتا ہے، یا کان نظر آتا ہے، تو یہ احرام کی حالت میں بھی حرام ہے، اور احرام کے علاوہ بھی غیر مردوں کے سامنے اس طرح جانا حرام ہے. تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ احرام باندھے، خاص طور پر طواف کرتے ہوئے یا نامحرم مردوں کے سامنے ہے، تو اس پہ لازم ہے اس کا پورا جسم اچھی طرح چھپا ہوا ہو، نہ کہیں جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، نہ رنگت نظر آئے. اگر ہتھیلیاں نظر آئیں تو یہ جائز ہے، پاؤں کے پنجے نظر آئیں تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس پر بھی دستانے اور موزے پہن لیں. عام طور پہ عورتیں احرام کی حالت میں جب طواف کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، خاص طور پر استلام کرتی ہیں تو آستینیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، کلائیاں کھل جاتی ہیں. اگر چوتھائی کلائی کھلی ہے اور اس طرح طواف کر لیا تو اگر فرض طواف کیا ہے، طواف زیارت، تو دم لازم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ طواف ہے تو صدقہ لازم ہوگا. اسی طرح کان کھلا ہوا ہے اور طواف فرض کر لیا تو دم دینا ہوگا. کان کا بلکہ چوتھائی بھی کھلا ہے اور پورا طواف فرض کر لیا تو دم ہے اس کو. تو اس لیے کان، بال، گلا، گدی، گردن، ہاتھ، بازو، کلائیاں، پاؤں کے ٹخنے، یہ سب چھپے ہوئے ہوں اور لباس موٹا ہو، چادر موٹی ہو. باقی عورت کے احرام کا اور کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. عورتیں ایک کپڑا اپنے بالوں پر باندھتی ہیں اور اس کے ذریعے بال باندھ دیتی ہیں، اس کو عرف میں احرام کہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب بالوں کے اوپر ایک کپڑا باندھ کر پھر چادر اوڑھتے ہیں تو بال نظر نہیں آتے. عام طور پر عورتیں احرام اس طرح باندھتی ہیں کہ ان کی تھوڑی کے نیچے کا جو حصہ ہے جسے ہم گلا کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں طواف کرنا حرام ہے، گناہگار ہوں گے. اللہ تعالی ہماری بہنوں کو شرعی طور پر شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کے عام پردے میں اور احرام میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ عام حالات میں چہرہ چھپانا ضروری ہے، لیکن احرام میں شریعت نے اجازت دی اگر وہ چہرہ نہ چھپائے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی. مگر بہتر یہ ہے کہ وہ چہرے کے اوپر ایک ایسا نقاب ڈال لے کہ پہلے ہیڈ ٹائپ کی کوئی چیز ڈال لے، اس کے اوپر نقاب ڈالے، اور وہ نقاب چہرے سے دور بھی ہو اور چہرہ چھپ جائے تو یہ افضل و اعلیٰ ہے. بلکہ ہر عورت کو اسی طرح کرنا چاہیے. حاجی کیمپ میں اس طرح کے ہیڈ ملتے ہیں، وہ عورتیں پہن لیں اور اوپر اپنا نقاب ڈال لیں تو کیا ہوگا، نقاب سے چہرہ چھپ بھی جائے گا اور کپڑا جو ہے وہ چہرے سے ٹچ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کا جو احرام ہے، یعنی سر کو چھپانا، یہ سارے معاملات یہ غیر مردوں کے سامنے ہیں. اگر عورت اپنے کمرے میں آ جائے اور کمرے میں اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے والد ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو کمرے میں اگر سر سے وہ چادر اتار دیں حالت احرام میں تو کوئی اس میں جرم نہیں ہے. جیسے آرام کر رہے ہیں حالت احرام میں اور اگر سر سے چادر اتار دی تو کوئی جرم نہیں ہے. مردوں کا جو احرام ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تہبند باندھنے کا ہے. لوگوں نے اس کو بہت بڑا مشکل مرحلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے میں ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا، یہ طریقہ ضروری نہیں کہ آپ کو سوٹ کر جائے. ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت کے مطابق یہ طریقہ آپ کو فٹ نہیں آتا.
تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ نے ایک طریقہ سیکھ لیا، اس سے باندھ کے دیکھیں، اگر آپ اس سے مطمئن رہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جن لوگوں نے عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، ان سے آپ مختلف طریقے سیکھیں، اور جو طریقہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہو اس طریقے پر آپ احرام باندھ لیں۔ تو تہبند باندھنے کے کئی طریقے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری عادت نہیں ہے تہبند باندھنے کی، تو جب ہم تہبند باندھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کچھ پہنا ہی نہیں، تو بڑی الجھن ہوتی ہے، تو اس لیے بلا وجہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں، اور ہر وقت انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہیں کھل نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج پر جانے سے 2-4 دن پہلے آپ گھر میں 15 منٹ تہبند باندھ کر، احرام باندھ کر پریکٹس کریں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا انداز سمجھ میں آ جائے گا، اور جب آپ کو اس کا انداز سمجھ میں آ جائے گا تو عام لباس سے زیادہ آپ کو لطف محسوس ہوگا، کیونکہ یہ تو انبیاء کا لباس ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ نے نیت نہیں کی سر پہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ نہیں سمجھتے تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا فرقہ ہے کہ اس کے اوپر ٹوپی پہنی ہوئی ہے احرام کی۔ تو اس لیے جب آپ نے احرام کی چادریں باندھی ہو، نیت نہ بھی کی ہو، تو آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہ پہنے۔ ہاں جب نفل پہنے، جب آپ نفل پڑھیں تو اس کو ٹوپی پہن لیں، پھر اب نفل پڑھ کے اتار دیں۔ تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ صرف چادریں پہننے سے احرام کی پابندیاں نافذ نہیں ہوتی۔ آپ کی پابندیاں کب نافذ ہوتی ہیں؟ جب ہم نیت کر لیتے ہیں، سارے لباس ایک طرف اور احرام سبحان اللہ ایک طرف، کیونکہ اسے نسبت ہے اللہ والوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے نسبت۔ اچھا، اب یہ کرنے کے بعد اب ہوتا ہی ہے کہ جو پریشانی آتی ہے وہ پریشانی یہ آتی ہے جب ہم نماز کے لیے یوں کرتے ہیں تو یہ سارا سینہ اور پیٹ کھل جاتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، سامان اٹھاتے ہیں بار بار کھل جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی ہے، آپ نے چادر کندھے پہ ڈالی اور الٹا سرا جو ہے وہ کم ہے، سیدھا زیادہ ہے، اور سیدھا جو سرا ہے یہ الٹے کندھے پر آپ نے ڈال دیا۔ یوں ڈالنے کے بعد اب اس طرح چادر سیدھی کر لی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب جیسے ہم نے یوں کیا تو پیٹ اور ہمارا سینہ نظر آتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، اور نماز میں بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اس کا طریقہ یوں کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سیدھا رکھیں، اور کہاں لے جائیں گے؟ پیچھے کی طرف، یوں کر کے پھر یوں آگے لے آئیں گے۔ اب دیکھیں آپ سامان اٹھائیں گے تب بھی آپ کا پیٹ نہیں کھلے گا، اور نماز میں بھی پیٹ اور سینہ بند رہے گا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو بار بار سامان اٹھایا تو یہ گر گیا، تو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ آپ نے سرا یوں ڈالا نا، یوں کر کے، تو یوں ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے نا پیچھے سے آپ نے تہبند میں ڈال دیں، اور اس طرح ڈالیں کہ یہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا یہ پھنسے نہیں۔ تو اب یہ ہوگا آپ گے تب بھی یہ گرے گا نہیں، اور یہ آپ گھر میں پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پریشانی ہوگی، نہ مکے میں کوئی پریشانی ہوگی، اور احرام آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو شروع میں عرض کر دیا، پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ باہر شریعت کا چھٹا حصہ پڑھیں، پھر جو سی ڈی آپ کو دی جائے گی حج عمرے کا طریقہ اسے سنیں، اور جو آپ کے ذہن میں سوالات آئیں وہ لکھ لیں۔ جمعے کے دن رات کو 10 بجے آ جائیں، 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک نشست ہوتی ہے۔ آپ 10 بجے نہیں آ سکتے، 11:30 بجے آ جائیں، اور پھر نشست کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی حاضری کا وقت نہیں آیا تو ہر جمعے کو رات کو 10 بجے یہاں نور قرآن نشست ہوتی ہے باہر شریعت مسجد میں، خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے۔